الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ دوستوں سے ملاقات. یار یہ بیان کس کس نے کیا ویسے؟ مجھے اس کا ناشد نے کیا اور دانیال نے کیا, اور کس نے کیا؟ حارث نے بھی کیا, اور کس نے کیا؟ اور اس کا تو مجھے پتہ لگ جانا چاہنا, فرحان نے بھی کیا. اس کے علاوہ ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. اب میں ویسے دیکھنا چاہتا تھا کہ کس کس نے بیان کیا, کیونکہ جب ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی ڈیوٹی لگاتے تھے, آؤ بھائی بیان کرو. تو میں بھی یہ جو ہے ہم نے اچھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بھائی جتنی دیر بیٹھنا ہے چلو بھائی آؤ کوئی نہ کوئی بیان کرو. اس بیان کرنے میں ہی سیکھنا سکھانا آ جاتا ہے. یا کوئی بندہ بات ایسی کر دیتا ہے. میں کل جمعہ پڑھا کر نکلا تو ہمارے ایک دوست نے سوال کیا, کہتے ہیں صحیح آپ نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ جب درے مارے جاتے تھے کسی کو, زانی کو سزا دی جاتی تھی یا شرابی کو سزا دی جاتی تھی, تو آپ نے بیان کیا تھا کہ وہ درے دہان سے مارے جاتے تھے. اس طرح دہان سے مارے جاتے تھے کہ جیسے ڈاکٹر پاس ہی کھڑا ہے, چیک کر رہا ہے, بی پی ٹھیک ہے, دل ٹھیک ورکنگ کر رہا ہے. کیونکہ درے جو ہیں جب مارے جاتے تھے اس سے مارنا مقصود نہیں تھا, اس سے مارنا مقصود نہیں تھا. تو اس نے کہا صحیح ہم یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو درے مارے. انہوں نے زنا کیا تھا تو ان کو درے مارے, 80 دروں کے بعد وہ مر گئے, اور پھر ان کی قبر پر 20 درے مارے. میں کہ یار مجھے نا یہ واقعہ معلوم نہیں ہے, سنی سنائی بہت ہے, سنی سنائی بہت ہے. سنا سنایا یہ بھی تھا کہ ایک عورت آتی ہے, بچہ اٹھایا ہوتا ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتی ہے یہ تمہارا بیٹا ہے. میرا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کہا تمہارے بیٹے کا بیٹا. میں فلاں جگہ پر تھی تو اس نے مجھے کھینچ کر یہ کیا وہ کیا, اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو میں تمہارے پاس لے کر آئی. آپ گھر میں گئے, بیٹے کو دیکھا, کہا کیا کر رہا ہے؟ کہتا کھانا کھا رہا ہے. کہتا کھا لے, شاید تیرا یہ آخری کھانا ہو. پھر اسے کھینچ کر سب کے سامنے لائے اور اس کے بعد ان کو درے مارنے لگے. تو اس کی ماں آ گئی, انہوں نے کہا کہ ایک ایک درہ جو ہے نا اس کے بدلے میں حج کر لوں, یہ صدقہ کر دوں گی, روزہ رکھ لوں گی, یہ درے نہ مارے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اسے درے ہی مارنے, جو قانون اصول ہے اسی کے مطابق چلنا. جب درے کھانے کے بعد وہ مر گئے, گر پڑے, تو نے کہا کہ مارنے والا خلیفہ تھا اور پکڑنے والا تیرا باپ ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ 80 درے پڑے تو 20 در مارے جا کر. پھر ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تو سارا سیمگی پھیل گئی, سارے لوگ پریشان. تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ جنت میں. کہا میں بڑی اچھی جگہ پر آ گیا. اس خواب کو سننے کے بعد سارے جو صحابہ تھے ان کو ذرا خوشی ہوئی کہ شکر ہے یار یہ معاملہ ایسے ہوا. اب جب ہم یہ سنتے ہیں, بعض جو علماء سناتے ہیں وہ ساری حقیقت پر مبنی بات نہیں ہوتی. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. البتہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے 3 بیٹے, تینوں کے نام عبد الرحمان, ہے نا, وڈا, درمیان والا تو چھوٹا. اس طرح جو عبد الرحمان اوس تھے وہ مصر میں تھے, اور وہاں پر رات کو وہ کھجوریں بھی بھگو دیتے تھے, چھوارے بھگو دیتے تھے, اور صبح اسے پی لیتے تھے, جسے ہم نبید کہتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
خود بھی پیتے تھے، درداشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تیار کرتی تھی اور وہ پیتے تھے۔ اور ایک جگہ پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ لائے گئے نا تو اس میں سے جھاگ نکل رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا یہ اب شراب بن گئی، اسے پھینک دیا جائے۔ اب جو عبد الرحمن تھے ابو شمع جن کے کنیت تھی، انہوں نے وہ نبیذ پی نا تو ایسے لگا کہ جیسے نشہ ہوا ہے، ہوا ہے۔ تو ان کو کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پینے میں اس وقت دھیان نہیں دیا، پی کیا رہا ہوں۔ وہ گورنر کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے نا درے لگائے جائیں، میں نے یہ شراب پی ہے۔ انہیں کیسے؟ انہوں نے کہا یار میں نے اس طرح گوئی ہوئی تھی تو جب میں نے سنا مجھے لگتا ہے مجھے نشہ ہوا ہے۔ یہ ان کا کمال تقویٰ تھا، پرہیزگاری، کہ وہ درے کھانے کے لیے آگے ہیں، پاس دنیا دی فٹیک پک دو، آخرت نہیں۔ تو حضرت ابو شہمہ نے جب یہ بات کی، انہیں کہا یار بنتے نہیں ہیں، کیوں لگاؤں؟ کہتا لگاتا ہے یا نہیں، میں اپنے باپ کو پیغام بھجواؤں کہ تو درے نہیں لگا رہا۔ انہوں نے گھر کے اندر وہیں پر ان کو درے لگا دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ علم میں آیا، جب علم میں آیا اور وہ واپس جب مدینے پاک میں آئے ابو شہمہ، تو آپ نے سب کے سامنے پھر درے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ درے سب کے سامنے ہی لگتے ہیں۔ پھر دوبارہ درے لگائے، بیٹے نے کھا لیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن ایک ماہ کے بعد وہ طبعی طور پر دنیا سے چلے گئے۔ یہ سارا قصہ ہے جس کو اتنی بنیاد بنا کر کے درے، اور یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب کوئی شراب پی لیتا تھا تو سارے صحابہ جی میں یار دوست نہیں آج کل کٹ دے، کوئی مکہ ماردا ہے، کوئی جتی ماردا ہے، کوئی کچھ کردا ہے، سارے صحابہ ان کو جوتی سے، کپڑے سے، مکے سے، کسونے سے مارتے۔ اور جب وہ کہنا بس کر دو، یہ شرابی کی سزا حضور کے دور میں تھی۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ کا دور آیا تو انہوں نے درہ مارا، اور وہ کہتے کہ درہ ڈالتا جی میں جتی ہوندی نا، جتی اس طرح چمڑے کا ہوندا سی، وہ نہیں ہے کہ تیل لایا ہوا تے سارا کوئی جو کنڈا لایا تے پھر مار دے سا، نہیں بیٹے، فجلدو جلد، جلد پر مارنا ہے، جلد کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ درے مارنے والا جب درے مارے گا وہ جلد کے اندر نہیں جائے گا، جلد کو پھاڑے گا نہیں، وہ ایک ہی جگہ پر نہیں مارا جائے گا، سر پر نہیں مارا جائے گا، کان آنکھ پر نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اسے مارنا مقصود ہی نہیں ہے، سزا دینا مقصود ہے۔ اس لیے جو وہ درے لگائے جاتے تھے، سزا دی جاتی تھی، وہ اس طریقے سے دی جاتی تھی کہ تکلیف ہو، مگر ان کے جسم پر لاسیں ہی پاتیاں جو نا چربی نکل آئی، نہیں بیٹے چربی نکالنا مقصود نہیں تھا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، جہاں بات بڑھ جاتا سی پھر کرنے ٹھہر جا ذرا، تن گل کٹ لیتے یار، گل کڈی کتوں ہیں، یہ جھوٹ بولا کس نے ہے، اور وہ بھی جھوٹی بات سنانا ہی جرم ہے، ہم سناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ وہ جو جلد پر مارنا تھا وہ تھا۔ اس لیے جب حضرت عمر فاروق نے 80 درے کیے نا، وہ اس لیے کیے تھے کہ لوگ کہتے تھے 40 انجن ہیں، حلوا نے، پتہ نہیں لگتا، آپ نے پھر 80 درے کیے، اور درے کا مطلب سمجھ گئے نا، جوتا جڑا چمڑے کا ہوئے انہیں کٹنا، اور کہیں ادھر ادھر نہیں مارنا، وہاں پر مارنا جہاں پر کوئی ہارٹ کو پرابلم نہ ہو جائے، کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، نہ ہڈی توڑنا مقصود ہے، نہ اس کی چربی نکالنا مقصود ہے۔ اس کی بھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 60 درے مارے تھے۔ جب درے مارے گئے ایک بندے کو، تقریباً 32 کے قریب درے پڑ چکے تھے، آپ گئے اس کا مشاہدہ کیا اور تکلیف اس کو زیادہ تھی، اس نے زور سے مارے ہوئے، ہم نے باقی سزا معاف کر کیونکہ تم نے سب درے زور سے مارے۔ اب گل کلیئر ہو گئی؟ اب ساری زندگی میں بولے گے تو نہیں کہ ابو شہمہ جو تھے انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، نہ ان کو زنا کے درے پڑے تھے، نہ ان کی ماں آ کر روئی تھی، نہ 80 درے وہ کیا کہتے ہیں بعد وہ مر گئے تھے، اور نہ وہ قبر پر جا کر مارے تھے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، قصے ہیں، افسانے، آپ ان پر نہیں جانا۔ اور درے کی بھی میں نے مثال سمجھا دی کہ کیوں، کس طریقے سے نبیذ پینا جائز ہے، لیکن انہیں احتیاط کے ساتھ یا میں کر نہ لیا ہو، کیونکہ ہم ڈرپوک لوگ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ 3 دن تک تہجد نہیں پڑھ سکے۔ جب تہجد نہیں پڑھ سکے، سفر میں گئے، بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، اوپر پرندے 2 باتیں کر رہے ہیں۔ پرندے کہہ رہے ہیں
کہ تمہیں معلوم ہے نیک بندہ تہجد نہیں پڑھ سکیا؟ کہا ہاں۔ کہتا کیوں نہیں پڑھ پا رہا؟ کہا اس لیے نہیں پڑھ پا رہا کہ یہ کھجوریں خریدنے نے گیا تھا، کچھ کھجوریں نیچے گر گئیں، یہ اس نے اپنے شاپر میں ڈال لی، لفافے میں ڈال لی، وہ اس کی نہیں تھی، وہ اس دکاندار کی تھی۔ یہ جو اسے توفیق نہیں مل رہی وہ کھجوروں کی وجہ سے نہیں مل رہی۔ اب واپس گئے، اسے کھجوریں واپس کی کہ میری تہجد ان کی وجہ سے چھوٹ رہی۔ آپ سارے کے سارے قیمتی ہیں، اب یہ نہ سمجھے کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ آپ لاکھ سمجھے جان چھڑانا چاہیں، اب جان نہیں چھڑا سکتے، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ میرا بھائی آیا تو اس کا بیٹا بھی میرے پاس آیا، جب میرے پاس آیا تو ویسے باتیں کر رہے تھے، تو باتوں کے دوران میں نے اسے کوئی نیکی کی بات کی۔ میں کہا یار اس طرح سے مشاورت ہوتی ہے، کہتے کون سا قرآن، کون سی حدیث، ضرورت کیا ہے قرآن اور حدیث کی؟ میں تھوڑی دیر گھوم گیا کہ جو جس سے ہم پیار کر رہے ہوتے ہیں اسے کچھ نہ پتا ہو تو بندہ گھوم جاتا ہے۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کو کچھ سکھاتا ہوں، اور اگر بعد میں کسی کتاب سے ڈسکشن ہو، آپ الٹی سیدھی باتیں کریں، میں کہوں گا یہ کیا، میں ان تک پہنچا ہی نہیں، یہ تو میری کمی ہے کہ میں یہ تو ان کے گھر تک جا کر سمجھانا چاہیے تھا، میں ان کو ٹائم نہیں دے سکا۔ اگر یہ نہیں آ سکے تو مجھے تو سمجھانا چاہیے تھا نا، میں کیوں نہیں پہنچ پایا؟ یہ میری غلطی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ہی نہ اگر سنبھال سکے تو ہمارا سرمایہ کمایا ہوا کہاں جائے گا، کہ ہم نے جو کمایا کہاں پر لگایا اور وہ کیا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ انہیں قرآن و سنت کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے بیولوجیکل سارے معاملات ہوتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے کسی کے ماننے کی؟ میں کہ تمہارا کیا مطلب ہے، سارے اپنے اپنے کام میں آزاد ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں اپنے کام پر ہوں، کوئی دوسرا ہے۔ میں کہ بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ تم غلطی کرو ہم آپ کو سمجھانے لگے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں کہ بیٹے یہ تو ہوگا ہی نہیں، یہ تو ہوگا ہی نہیں۔ کل کو تم کہیں پولیس میں پکڑے جاتے ہو، آپ کہو کہ ہم تمہارے پیچھے جائیں کہ نہ جائیں، تمہارا باپ کو کچھ ہوتا ہے تو جائیں کہ نہ جائیں؟ لیکن یار مجھے سمجھ نہیں تمہارا اصول کیا ہے؟ کہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہ بیٹے ہر چیز کے نا لاز بائی لاز ہوتے ہیں، بنانے پڑتے ہیں کہ یار یہ ہوا تو یہ کرنا، یہ ہوا تو یہ کرنا، یہ ہوا تو یہ کرنا ہے۔ تم کس قانون پر ہو؟ قانون کوئی نہیں تھا اس کے پاس، دماغ تھا، چھوٹا تھا، شارٹ مائنڈ جو شارٹ ہو گیا ہوا تھا۔ تو مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ یار ہماری اولادیں ہیں اور کس مقام پر ہیں کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ قرآن بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتی ہے، بنیاد کیا ہے؟ میں کہ یار دیکھو اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، مثال دینے لگا، ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں نا اپنے ماموں کے جو بیٹی اور بیٹا ہے نا میں اس کے کام آنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہا میرا خیال ہے بالکل نہیں آنا چاہیے۔ کیوں آنا چاہتے؟ اللہ واسطے۔ میں کہ تم نے اللہ واسطے کہا نا، میں یہ کہتا ہوں تم اللہ واسطے کام ہی نہ ہو، میں حکم دیتا ہوں کہ تم نے اللہ واسطے کام نہیں آنا۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، کہتا وہ ممی، میں کہ چلو ممی کا پریشر ہے، کہتا وہ ساتھ میں یہ نا کہ ہم نے کہیں جانا ہو تو بچے ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہا اچھا یہ بھی مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے تب 3-4 باتیں بتائی نا، میں نے کہا بیٹا جب تم نے کہا تھا اللہ واسطے، میں نے اس کو نتارا کرنے کے لیے کہ تمہارا کام اللہ واسطے ہے تو اس لیے کہا تھا نہ کرو۔ اب جب تم یہ ڈیزائن بنا رہے ہو نا یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ واسطے کم اور اپنی ضرورت زیادہ ہے۔ تو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے جب کوئی کام کرنا ہے تو سوچ لیں اللہ واسطے کر رہے ہیں، جب اللہ واسطے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ واسطے ہی ہوگا، آپ کی ذات نہیں درمیان میں آئے۔ تو جب میں اس بیٹے کو سمجھا رہا ہوں تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا تھوڑا سا اثر ضرور ہے۔ میں نے ذرا سنجیدگی کے ساتھ 2-4 باتیں زیادہ کر دی، بعد میں اس کے باپ سے باتیں شروع کی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار رونے کی تو بات ہی نہیں، اب کس قانون اور اصول پر رو رہے مجھے وہ بتاؤ، مجھے نہیں سمجھ آئی تم روئے کیوں۔ خیر میں نے جانا تھا جنازے پر، میں اٹھ کے میں کہ بھائی کو کہا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، اور اسے السلام علیکم لی، اس بھتیجے السلام علیکم کہتے ہیں، میں نے سلام نہیں کر لیا۔ میں کہ اسلام کا جواب بھی نہیں دینا؟ کہتا نہیں دینا۔ ٹھیک ہے میں چلا گیا، مجھے اس کا بھی کوئی گلہ نہیں ہوا کہ اس نے میرے اسلام کا بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں ذات کے لیے لڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر میں ذات کے لیے ہوں تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں، وہ میں تمہارے گھر نہیں آنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا۔ یار ہم وہ نہیں ہیں کہ انانیت کے لیے بندہ چھوڑ دیں، ہم تو اس طاق میں لگے رہتے ہیں
کہ تیرا دم بھی نکل رہا ہو تب بھی ہماری بات سے تیرا ایمان اتنا تازہ ہو کہ تجھے یقین ہو کہ اس کی بات نے میرے اندر اتنا ایمان تازہ کیا ہے کہ ابھی مر جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ ہم تو اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ آخری وقت تک یہ بات ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ ہم نے اسے بچانا کیسے۔ اگر ہم دیکھیں، آپ سارے مجھ سے نہیں ملتے بیٹے، بہت کم ملاقات کرتے، لیکن جب بھی ملاقات کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بات اچھی کی جائے، ذاتیات میں نہ لائی جائے، انانیت کی بات نہ کی جائے۔ وہ تو دنیا داری آ گئی نا، تو دنیا داری میں تو پھر شیطان ہی شامل ہو جائے گا نا، اللہ کریم تو شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے اس کے سلام کرنے کا بھی برا نہیں منایا۔ دکھ مجھے ہونا چاہیے کہ یار ہم اسے وقت نہیں دے سکے، ہمیں وقت دینے چاہیے تھے، چاہے وہ شارٹ مائنڈڈ بندہ ہے، ٹیمپر لوز کر جاتا ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تھوڑا سا تو کوئی سنبھالنا چاہیے۔ اب دوسری جگہ پر جب یہ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو مجھے ذیشان نے فون کیا، کہتا ہے صحیح جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ میں کہا بڑی خوشی کی بات ہے بیٹے، جنازہ پڑھاؤ، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ تم جنازہ پڑھاؤ۔ اپنے جیسے کیا کہتے ہیں منور نے پڑھایا تھا، آگے بڑھ کے کہ میں نے پڑھانا، میں کہ یار میں خدا کی قسم کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ میں نے بندے تیار کر دیے جو اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھاتے۔ کامیابی یہ نہیں تھی کہ میں جنازہ پڑھا رہا ہوں، کامیابی یہ ہے کہ جس چیز نے سیکھا وہ خود پڑھا رہا ہے، کہ میرا جو کام تھا، میری بات تھی، وہ اثر کرنا شروع ہو گئی اور ہر کسی نے آگے کھڑے ہو کر کہا جی میں پڑھاؤں گا، میں اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ یہ اصل مراد میری پوری ہوئی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سارے کے سارے عالم بنے، عامل بنے، اور جس نے آگے کھڑا ہو کر کہہ دیا کامیاب تو میں ہوا نا، پتہ تو میری ہوئی کہ میں کامیاب ہو گیا آپ تک پیغام پہنچانے میں، آپ کو سمجھانے میں۔ جب میری وہ کیا کہتے ہیں نواسی فوت ہوئی نا تو اس کے باپ نے کہا وقار نے، صحیح میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ میں کہا سنا جنازہ سنا۔ اس نے جب جنازہ سنایا تو مجھے سمجھ آ گئی یہ پڑھا سکتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے پڑھاؤ آگے بڑھ کر، اگر وہ نہ پڑھا سکتا ہو تو مجھے آگے نہیں کھڑا کرنا، جو عقل مند ہے اسے آگے کھڑا کرو، کھڑا ہو یار بیٹے، تو ہی تو ہماری مقدر ہے اور تمہاری وجہ سے تو ہمیں اجر ملنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ یہاں پر بیٹھے ہوں اور ہم اللہ کے لیے آ کر بیٹھے ہوں، میں نے آپ کا ٹائم لیا ہو اور کچھ ملے نا، یہ نہیں ہو سکتا بیٹے۔ میرے نزدیک تو میں یہاں پر آ جاؤں مجھے شفا ہو جاتی ہے، میں یہاں پر آ جاؤں مجھے شفا ہو جاتی ہے، میری درد تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، میری اپنی ذاتی یہ کیا کہتے ہیں مشاہدات ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ جب ذیشان نے کہا نا صحیح میں نے جنازہ پڑھانا ہے، صحیح میں خود بڑے جذبے میں تھا، میں جذبے میں تھا، جنازے میں جذبے کے ساتھ گیا۔ وہ تو ہوگا نا اپنے باپ کی حیثیت سے کہ میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا، میں خود جذبے میں تھا۔ میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا بھی ہے، میں کہ بھائی یہاں سارے کے سارے لینے آئے کیوں ہیں، کچھ نہ کچھ کمانے آئے ہوئے، اگر کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تو کس لیے آئے؟ اپنے لیے کہ ہم ثواب لے کر بخشے جائیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ اور جو دنیا داری کے لیے گیا اسے کچھ نہیں ملتا، جو اللہ واسطے گیا ہے کہ میں لینے کے لیے گیا ہوں تجھے کچھ ملتا ہے۔ جب نیت ہی نہیں ہوگی تو کمال کیسے پیدا ہوگا؟ آپ دوستی یاری کے لیے چلا گئے، یار دوست پیو دا جنازہ تو چلا گیا، بیٹے کچھ نہیں ملنا، ملنا تب ہے جب آپ جائیں کہ یار میں بھی سپورٹ کروں گا، اگر میں 4 تکبیریں پڑھوں گا تو اس تکبیر پڑھنے پر اللہ کی مہربانی فرمائے تو میری تکبیر پڑھنے کے بعد بخشش ہو جائے۔ سارے کے سارے جو کھڑے ہوں تو اسی زوم میں کھڑے ہوں، اسی خوشی میں کھڑے ہوں کہ ایک میں بھی ہوں گا بھائی تمہارے لیے درخواست کرنے والا، ایک میں بھی ہوں جو جذبے سے 4 تکبیریں کہے کھڑے۔ تو اگر 100 بندوں میں سے 4 بندے بھی اس نیت سے نہیں کھڑے تو کس لیے کھڑے؟ اب میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے جنازہ پڑھنا تو کیا سمجھ کے پڑھنا، کیا سمجھ کے جانا اس لیے کہ میں بھی ایک ہوں بھائی، تیرے باپ کے لیے آیا ہوں، اس کی بخشش کے لیے بخشش کروا کے جاؤں گا۔ مزہ یہ نہیں ہوتا کہ میں آگے جنازہ پڑھاؤں، مزہ یہ بھی ہے پیچھے بھی پڑھ لوں گا تو بخشش ہو جائے۔ کہیں پر بھی کھڑے ہو، اصل مقصد تو بیچارے کا ہے، بخشش کا ہے۔ اور جس رب کریم نے ہمیں دنیا میں رحمتوں میں ڈال رکھا ہے، خدا کی قسم قبر میں اس سے زیادہ ملے گی۔ یہاں تو بندے سباب بن جاتے ہیں کہ یار کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، وہاں اکیلا اللہ کہے گا میں کافی ہوں، علیہ صلی اللہ بکافی عبدہ، میں تیرے واسطے کافی ہوں، آگے میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ پیچھے سے آپ دعا کریں نہ کریں، اور جو دعا کرنے والا اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے وہ خود پر احسان کرتا ہے دعا کر کے، اس کے لیے نہیں کرتا۔ خدا سمجھ آئی نہیں؟
بھئی آپ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کسی کے لیے دعا کر. ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں اس پر تو جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یا اللہ ہم زندوں کو مردوں کو جو آنے والے سب کو سال ثواب کرتے ہیں، پیدا اپنا سوچتے ہیں، ان کا کم. آپ دیکھ لیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے، اگر کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اسے جو ملتا ہے اس سے زیادہ اسے ملتا ہے واپس، ریٹیلیشن میں اسے زیادہ ملتا ہے. تو ہم تو اپنا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کمال پیدا کرنا ہے. ایک دو چار حدیثیں میں نے لکھی تھی، ذرا میں بھی وہ پڑھنا چاہتا تھا. قرب قیامت میں حضور کی حدیث ہے، صحیح بخاری 1591. اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے یہ بیان کیوں کی، کیونکہ میرے پروموشن فرمایا کرتے تھے دل کے ساتھ دل کو لگا کے رکھو. جو بیان کر رہا ہے نا صرف بیان نہیں سننا، یہ بھی سمجھنا کس لیے بیان کر رہا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حضور نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری 1591، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کو، خانہ کعبہ کو 2 پتلی پنڈریوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا. خانہ کعبہ کو، جہاں آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ، اس کو ایک حقیر پتلی ٹانگوں والا نیگرو حبشی تباہ کر دیں. اگلی حدیث صحیح بخاری 1595، نبی کریم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے 2 پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر پھینک دے. صحیح بخاری 1596 حدیث. رسول اللہ نے فرمایا کعبے کو 2 پتلی پنڈریوں والا حبشی خراب کرے. ابو داؤد 4309 حدیث پاک، اس کی سپورٹ میں فرمایا اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبے کے خزانے کو سوائے ان حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا. اب وہ اس دور میں کیا ہوگا. اب میرا درد کو سمجھے ہیں، خانہ کعبہ کو 2 پتلی ٹانگوں والا حبشی برباد کر دے گا. آپ کو کوئی دکھ ہوا کہ نہیں؟ تو محسوس ہوا کہ نہیں؟ تباہ کر دے گا تو تہاڈا کی جاندا کرن گے، کر دے گا تو پھر کہڑی گل ہے، وقت آئے گا کر دے گا. قرب قیامت کی گل ہی ہوندی ہوئے گی، کر دے گا. تو درد ہوا بیٹے. اس دور میں اگر آپ دین پر نہیں، آپ کے اندر نمازیں نہیں ہیں، آپ کے اندر روزہ نہیں ہے، درد ہے. وہ تباہ کر دے گا، آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کون سا کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بے نمازی کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا. محبت ہوگی تو درد پیدا ہوگا، محبت نہیں تو درد کیسے پیدا ہوگا؟ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ کریں یا نہ کریں. سوچنے کا وقت نہیں ہے، جان دینے کا وقت. اب وہ تو سوچ رہا ہے تو سوچ لے، کتنی دیر سوچنے میں لگائے گا. میں نے نہیں دیکھا کہ بندہ جلدی سے بدل جاتا ہو، میں نے نہیں دیکھا. بڑے تھپڑ کھانے کے بعد بدلتا ہے، اتنی جلدی بیٹے بدلتا نہیں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں، جو اصل طریقت ہے اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تزکیہ نفس کے لیے آئے. ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی، ان کا مچ مارنا، ان کے اندر کی خراب چیزیں درست کرنی کہ اس کے اندر سے خرابی پیدا نہ ہو، اس کا حسد کینہ بغض دور کرنا. بابا وہ آئے گا تو سمجھائیں گے نا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے، تم یہ غلط کر رہے ہو. اس کی تعریف نہیں کرنی. بہت اچھے لگتے ہیں یار فرحان، تعریف نہیں کرنی، اس کو تو مارنا ہے تاکہ اس کے اندر کے رذائل اخلاق مرے. تعریف کرنا تو اسے برباد کرنا ہے. لیکن آج کل تعریف کرنے کے بعد لایا جاتا ہے یار آپ دوست آئے بڑا مزہ آیا، پھر آئیے گا یار. آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ کیوں نہیں آتے؟ کئی دفعہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں کم سمجھاتا ہوں. محبت پیر تو میں دیتا ہی نہیں کہ محبت پیر بھی کوئی شے ہوتی ہے. حالانکہ اصل چیز پیر کی محبت ہی ہوتی ہے. اگر محبت پیر ہوگی تو آپ کے اندر حرکت پیدا ہوگی، تحریک پیدا ہوگی. محبت نہیں ہوگی کام پیدا نہیں ہوگا. آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا پیر کے لیے. کوئی گھر میں جو گوشت پکا ہوگا اس کی اچھی سے گوشت کے ساتھ ہڈی پیر کو بھیجنی پڑے گی. میں مانگتا ہوں، سمجھا آ رہا ہوں، آپ کو معلوم نہیں. آپ لوگوں کو ہر چیز میں میرا حصہ رکھنا پڑے گا. کیوں سمجھا رہا ہوں؟ میں کل گلا نہیں کروں گا کہ سمجھایا نہیں تھا. آج سمجھاؤں، کل نہیں سمجھاؤں. کل تاکہ آپ کہہ نہ سکیں کہ کہا نہیں تھا. یہ نہیں کہ مجھے ضرورت ہے،
تمہیں ضرورت ہے، تمہیں سمجھنا پڑے گا، تمہیں کرنا پڑے گا. تو جانتا نہیں کہ یہ محبت شے کیا ہوتی ہے، یہ فنافی شیخ ہونا کیا کہتے ہیں. اس لیے سودے کرنے پڑتے تھے، محبت پیر کے ساتھ کام کرنا پڑتا. جب میں نے یہ پڑھا نا کہ یار حبشی، تو میں نے کہا کہ میں اس دور میں رہتا ہوں، اس دور میں تو نہیں رہتا. میں اس دور میں کیا کروں؟ کیا میری وجہ سے دین اسلام زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا میری وجہ سے ہوگا؟ ہوگا، ضرور ہوگا. ہم تو وہ خود سر ہیں کہ اپنی بھی توجہ نہیں کرتے اپنی طرف. وہ کہتا ہے وہ تو کچھ ہو ہی گئی تم سے محبت، ورنہ ہم تو وہ خود سر ہیں کہ اپنی بھی فکر نہیں کرتے. وہ صرف تیری وجہ سے، ادروائز ہمیں فکر نہیں رہتی. ہم تو مجنون دیوانے ہیں، لوگوں کی کیا پرواہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے کام کرنا پڑے. ہم تو اس الہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے کام کرتے ہیں. ایک دوست میرے پاس آیا تو کہنے لگا، باتیں ہو رہی تھی، کہنے لگا میرے برادر اللہ نے نا مجھے برا بلا کہا ہے، اس طرح اس طرح اس طرح، یہ کہا وہ کہا، اس طرح کہا. تو ٹھیک ہے، اچھا نہیں کیا اس نے. پھر اس نے مجھے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرا دل دنیا سے سرد کر دے، اور اگر کوئی مر بھی جائے تو میں شریعت کے مطابق 3 دن اس کا سو کر، اس کے بعد تو اللہ کی مرضی اور سب کو سکھاؤں. میں مسکرا پڑا. میں کہ پھر تینوں ٹھیک ہوتا ہے، تینوں رب نہ گھیر کر کے ادھر ہی لیا رہا ہے، تو بستی محسوس نہ کر. جو تیرے ہو رہے ہیں نا محسوس نہ کر، تیری دعا کم آ رہی ہے. اس لیے اپنی دعا کو ذرا دیکھ اور اپنا عمل دیکھ. تو اب رونا کیوں کر، رو کیوں رہا ہے؟ رب نے ٹھیک کیا تو دل سرد کرنے کے لیے ایسا ہوگا. خدا سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اب اس کو میں نے آپشن کیا دیا کہ بیٹے تو نے جو کیا ہے نا، جو ہو رہا ہے تیرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ تمہیں رب سرد کر کے ادھر لائے گا کہ آخری وقت میں. کیونکہ میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ اتنے احسان جو تو مجھ پر کرتا ہے، میرا لوں لوں، میرا بال بال تیرا شکرانہ ادا کرنے والا بن. اب میں اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں کب ہوتی ہے. میں اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں. آج نہیں ہوگی، 10 سالوں بعد ہو جائے گا، ہوگی ضرور، کیونکہ میری دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. اتنا مجھے علم ہو گیا ہوگا دعائیں میری رائے گاہ نہیں جاتی، کعب ضرور آتی. تو جب میں نے یہ پڑھا نا، میں کہا میں کعبے سے محبت کروں گا. اگلی بات چلتا ہوں. مسند احمد بن حنبل میں بھی یہی آتا ہے کہ کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا، اسے غلاف سے محروم کر دے گا. میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑے ہاتھوں پاؤں والا کعبے کو اپنے بیلچر کو دال کے ذریعے سے ڈال رہا ہے. وہ کتنا جذبہ ہوتا ہے، پتہ کی وہ اندر اگ لگی ہوئے گی، انہیں کدال پھڑی ہوئے گی، خانہ کعبہ توڑ رہا ہے. جہاں پر وہ کہتے ہیں 120 انواروں تو جلیت پاڑ رہی، انہیں ڈر ہی کو نہیں لگتا ہے. نہیں بیٹا نہیں ڈر لگتا، اتنا اثر ہوتا ہے کہ ڈر نہیں لگتا. مثال ہے، میں نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام و طیت و ثنا کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، اور بعد میں جو ان کا گدھا تھا وہ کیا کہتے ہیں ڈیچو ڈیچو کر کے اٹھا، کھانا ان کا تازہ تھا. میں نے لکھا، ایک شیعہ نیچے آ کے کمنٹ کرنے لگا، کہنے لگا اوے کھوتا تو پھر کھوتا ہی رہتا ہے نا، پاویں نبی دے نال بھی رہے، اجے 2 ستے انہیں نبی دے نال، فون نہیں کھولتا. یہ کیا بکواس کی ہے. لیکن میں نے کہا بدلیں گے نہیں نا، ان کے دماغ میں اثر نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ ڈا رہا ہے، وہ ان کی باتیں کر رہا ہے. اور میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ مومن کی شان خانے کعبے سے زیادہ ہے، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے وہ مومن بنا جس کی شان خانے کعبے سے زیادہ ہے. ادھر ٹیکنیک ایویں نہیں آتی، سمجھ نہیں پڑتی کہ دعا مانگنے وقت ہم نے کرنا کیا، مانگنا کیا. اور جب مانگے تو وہ ملے گا نا. جب مانگتے چلے جائیں گے تو تکنیک خود بخود آ جائے گی. میں آپ کو اپنی کتنی ریاضت اور عبادت کی بات 2 منٹوں میں بتا دیتا ہوں، آدھے گھنٹے میں بتا دیتا ہوں. یار یہ سن کے جانا ذرا میری دعائیں، مانگنا تم بھی، تمہارے لیے بھی آپشن رکھا ہوا ہے، کیونکہ تم نے بھی تو میرے راستے پر چلنا ہے نا، پیچھے تو کسی کو چھوڑنا نہیں. کیونکہ میں بڑے ہی ظالم اس معاملے میں، کسی کو چھوڑتا نہیں، بڑے ہی ظالم. کوئی میرے کو کنی کے درا کے نکلنا چاہے میں کہنا جنا مرضی نکل جائے، میں رہنا تیرے نال ہی، تو چھڑنا نہیں ہے. کیونکہ چھوڑ دیا تو فائدہ کیا ہو؟ بھیا آپ ہی تو ہیں جو میرے منزل کے ساتھی ہیں، اور کسی نے اور نہیں آنا اوپر سے. ہم ہی ہیں نا ایک دوسرے کے دور میں رہنے والے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک حدیث پاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص جسے امام مہدی مراد ہے کہ حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پہ مال کرے، جو اتنے رہتے ہیں وہی پہ مال کریں گے خانہ کعبہ.
اور جب ایسا ہوگا تو پھر اربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا. پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبے کو تباہ و برباد کر دے گا. اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یلغار کبھی آباد نہیں ہو سکے. یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے. پھر سنن دارمی 3373 حدیث پاک میں آتا ہے, عبداللہ بن مسعود فرماتے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو, کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اس سے پہلے کہ وہ اٹھا لیا جائے. لوگوں نے کہا قرآن اٹھا لیا جائے گا؟ کہنے کہ سینوں سے بھی نکل جائے گا, لفظوں سے بھی نکل جائے گا, کتاب سے بھی نکل جائے گا, تیرے سینے سے بھی نکل جائے گا. کہتے ہیں ایسی رات آئے گی صبح اٹھو کہ قرآن غائب ہو چکا ہوگا, تمہارے سینوں سے غائب ہو چکا ہوگا, اور حتیٰ کہ تم لا الہ الا اللہ کہنا بھول جاؤ گے. اور کیا کرو گے؟ شعر و شاعری کرو گے, جاہلیت کے اشعار پڑھتے ہوئے نظر آؤ گے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ان پر قول واقعہ ہو جائے گا, بس قیامت آنے والی ہوگی. قرب قیامت میں یہ بات کی گئی. اور عمدۃ القاری میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اٹھایا جس وقت جائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو کر چلے گئے ہوں. کہتے ہیں اصحاب فیل کا واقعہ جب پیش آیا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے لشکر بھیجے تھے خانے کعبے کے لیے. وہ کس لیے بھیجے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ خانے کعبے کی ضرور عزت کرتے ہیں. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اپنے ایمان سے بتائیں, کیا چوم چام کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ پڑھتے بھی؟ اگر کتنے کو بندے صرف اصالِ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, کتنے کے بندے صرف سورہ یاسین پڑھ کر کہتے ہیں چلو سارا دن چنگا لگ جائے گا. مطلب کہ یار ہیں ہم نا, مسئلہ ہماری پریشانیوں کا پڑا ہوا ہے, اللہ کا نہیں پڑا ہوا. مسئلہ اللہ کا ہے, پریشانیوں کا نہیں ہے. وہ جب چاہے جس وقت چاہے آپ کی پریشانیاں یوں غائب کر دے, اس کے لیے کچھ بھی نہیں نا. وہ جب چاہے جس طرح چاہے کر لیتا ہے. پھر میں کئی دفعہ دوستوں کو نا سمجھانے کے لیے تھپڑ مارتا ہوں, یہ تمہارا ہی رب ہے, اختیارات رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, سب کچھ اسی کے پاس ہے, خزانے اسی کے ہیں. تو لے کر دکھا نا, لے کر دکھا اپنے رب سے, منا اسے کہ تیرا رب تیری بات کو مانے. بیٹے آپ نہیں ماننا, آپ ہی سب سے قیمتی, آپ ہی سب کچھ. یہ بچہ اگر اٹھ کر کھڑا ہو رہا ہے نا, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ کھڑے تو ہو رہے ہیں. ہمیں تو بیٹے کوئی کھڑا کرنے والا بھی نہیں تھا چھوٹے سے. ہم کہیں گے شکر ہے کھڑا ہونا چاہیے, دنیا کے لیے نہیں, کیونکہ کسی وقت تو کوئی چیز لہر اندر آئے گی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بات کروں اللہ کے تیری بخشش نہیں کرنی؟ ہم تو وہ پاگل پن اور جنونی قسم کے لوگ ہیں کہ وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا نا کہ بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مجھے بخش دے. آواز آئی تجھے نہیں بخشنا, وہ لگا رہا یا اللہ مجھے بخش دے. وہ ایک بندے نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا, وہ تیرے آواز نہیں آئی کہ تجھے نہیں بخشنا؟ اس نے اس کا گریبان پکڑ کے کہنے لگا ہو تو بخشنا, انہیں ہی بخشنا. لگا رہے اندر من کام. ہم کام سے باز نہیں آتے کہ بچ بھاگ جائیں کہ کہیں کہ یار کچھ نہیں مل رہا. لوگ کہ ٹھیک نہیں ہو رہے, لوگ ٹھیک ہوں گے اور ضرور ہوں گے. آپ ہی لوگ ہوں گے جن کو سینے میں میری باتیں جا کے کوئی رنگ ضرور بنے. یہ نہیں ہوگا کہ خالی بار چلا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا بیٹے. باتیں اثر رکھتی, باتیں اثر رکھتی. ہم اپنے جنون میں ہیں. کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ نبی حریص ہے اپنے امتیوں کے بارے میں کہ ان کو جنت میں لے کر جانا ہے. تو ہم بھی یہی نہیں دعا مانگتے, ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں, یا اللہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. بھی وہی کرتے کیونکہ حریص کچھ ہو تو حصہ لینا چاہیے نا. نبی دے حریص سے چوں ہرس سے چوں سانو تو حصہ ملنا چاہیے. ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے, مسئلہ آپ لوگوں کا ہے. کتنی جلدی آپ ہار دیو. میں آپ کو تبلیغ کرتا ہار جاؤں نہیں, تھی آدھے آدھے ہار جاؤ یار نکل جاؤ یار کوئی گل نہیں. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, ایک دوست نے کہا میں آ نہیں سکتا, کم آتا. میں کہ اسے کہا میں کہ یار تم آتے نہیں, وہ بس صحیح کام ہوتے ہیں. میں کیا ایک کام کرا, میں تیرے دروازے پہ کیا کھڑا ہو جا, آن دیں گا اندر, ٹائم دیں گا, آگے جواب ہی نہیں دیتا. کیوں بھائی جواب دیں گے؟ آپ کے دروازے, ہر ایک کے دروازے کے پاس کھڑا ہو جاؤں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں. اس میں کو مثال دیتا ہوں. میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک دوست کو میں نے فون کیا. میں نے اسے فون کر کے کہا میں کہ یار میں ادھر آیا ہوں تو کیا تم آؤ گے؟ کہتے یار بچے 2 ہو گئے نے, بڑی پرابلم ہے, نہیں آیا جا سکتا, انج ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے.
جب میں واپس ایئرپورٹ پر آیا نا، میں پھر اسے فون کیا. فون کرنے کے بعد میں نے کہا کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں کہ یار مجھے پتا لگ گیا کہ تم مصروف ہیں. میں کیا میں اگلی دفعہ سوچا جب میں آواں نا تو میں جدے تین ملن آواں گا. آیا وا موسٹ ویلکم. میں کہا ٹائم ہوئے گا؟ کہنا بڑا ٹائم ہے. گل سمجھ آئی؟ اللہ کا بندہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا. اب میں جب الٹ کہہ رہا ہوں نا ہاں بھائی ہم تجھے جدے ملنے آ جائیں، کہتے بڑا ٹائم ہے آئیا. یہ حالت ہماری کہ تو آ جا ہمارے پاس، سانوں کو ٹائم نہیں گا. میں بھی کچھ نہیں کہتا، میں کہنا کوئی گل نہیں، میں پھر چلا جاتا. میں کہا باز آنے والے میں کوئی کو لطیفہ سناتا. ایک میں دوست کو گیا مدینہ منورہ، اس کی دکان تھی بن دو. ایک دم میں گیا اس کے پاس، تو میں کھڑا تھا. کہتا گل سن میں نا باہر نکل کے تین کوئی چیز نہیں دے سکتا، کچھ اور کر سکتا. پڑھ دو رہا تو اتوں جا کے نا جوس کی بوتل لے کے آ تو پی لے. میں بڑے آرام نہ گیا، جا کے جوس کی بوتل کی سامنے سیٹ پہ بیٹھ کے پیتی، پھر وہ آگے کھڑا ہو گیا. کہتے یار میرے کو نا اسی اندر نہیں بٹھا سکتے، سارے پرابلم. میں کہ میں کچھ کیا ہی نہیں. میں دوسرا دن میں پھر گیا، میں کہ 2 روپے کٹ جوس کی بوتل پی. کوئی مسئلہ نہیں اس میں، کون سی بات؟ کیوں اسے محسوس ہی نہ ہو، برا منایا ہی نہیں. جب میں کہہ رہا ہوں میرے بھتیجے نے سلام نہیں لیا، میں کہا کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم نے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھنا ہے. وہ چھڑانے کے خلاف کوشش کرے، اگر وہ کسی وقت میں ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہماری دعائیں تو اس کے ساتھ رہیں گی. ہم کون سا ان میں ذاتی معاملات میں کہ بھائی ذاتی لڑائی ہو جائے، نہیں کوئی ذاتی لڑائی نہیں کرے. بڑے تم لوگ ہی ہو سارے کے سارے اس کارخانے قدرت میں نا. آپ اللہ کا سب سے بڑا شکار آپ لوگ، آپ ہی ایک ایک بندہ. ابھی وہ فرحان بھائی سمجھا رہے تھے کہ ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، نہیں، ہمیں صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، کسی کو تبلیغ نہیں کرنا. آپ کو ٹھیک کرنا ہی تبلیغ ہے. ہم ٹھیک، سارا جہان ٹھیک، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے اگر عمل سے، جیسے میں پڑھ رہا تھا اس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مطلب، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے درجے پہ بیٹھتے تھے، دوسرے پر ابو بکر، تیسرے پر حضرت عمر بیٹھتے تھے. وہ جا کے پہلے درجے پہ بیٹھتے، جتنے سرکار بندے تھے نا اتنے ہی بیٹھ گئے. لوگوں نے سوال کیا، لوگوں نے کہا کہ آپ سیدھا ڈائریکٹ اتنے چلے گئے جیسے سرکار بندے سن. انہوں نے کہا ایک گل بھلا کی ہے کہ جدوں میں بیٹھنا چاہیا نا بڑا سوچیا، اگر میں ابو بکر دے زینے تے بیٹھا جتنے وہ بیٹھے سن تے لوگوں نے کہنا انہیں ابو بکر والا کام کرنا. اگر میں عمر فاروق دے والے زینے تے بہندا تے لوگوں نے کہنا سی انہیں عمر فاروق والا کام کرنا. میں جا کے بیٹھا سرکار والے، سارے نے پتا ہے سرکار کو نہیں بن سکتے. ایسے میرے کو وہ امید نہیں لان گے کہ سرکار وانگو کام کرے. کیسی حکمت ہے، کیسی سوچ ہے. پھر خطبہ نہ دیا، خاموش رہے. خاموشی سے جب نیچے اترے کہنے لگے اگر میں فعال ہوں، کام کرنے والا ہوں، اگر میرا کام نہیں نہ کام کرتا تمہارے اوپر تو میری کال بھی، گفتار بھی بات نہیں کرے گی. میں عمل کرنے والا. آپ سارے جانتے ہیں میں عمل کرنے والا. گلا کٹ دے، عمل زیادہ کر لینا. میں نے تو یہ دوست آتے ہیں نا محبت کرتے، میں وہ کیا کہتے ہیں تہجد کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں تو احمد آ جائے گا جہاں کہ میں پڑھیا لکھیا نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں کہ اندر پڑھیا لکھیا نہیں ہے. یہ سارے ان پڑھ ہی بیٹھے ہیں. وہ جان بچان واسطے نا اپنی بدتریفیاں کریا کرو، گل کریا کرو. وہ اکثر ہوتا ہے ہم صرف آدھا گھنٹہ اپنے تے لا دینے ہیں. میں جدا میں وہ چھڈ تو کہو جہاں گل کر اللہ واسطے. اپنی بدتریفی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات کر اللہ کے لیے، جو نقطہ جو جذبہ تیرے اندر بیان کر دے. اتنی خدا کی قسمیں کھانی بھی نہیں چاہیے، ضرورت ہی کوئی نہیں اتنی خدا کی قسمیں کھائی جائیں. تو وہ صبح کے ٹائم آتا تھا تہجد کے لیے اٹھا کے تو لے آتا ہے. میں کبھی اثر کے بعد اثر مغرب کٹھی پڑھ کے جاؤں، میں کبھی بلال کو کہتا چل بھائی میں بھی ثواب لے لا، تم گھر لا دیں. نہیں تو وہ 2 بچے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نواز کے، ان کو کہتا ہوں میں گھر لا. میں بھی ایسا نہیں کہتا کہ میں وقت ضائع کرتا، میں کہ نہ جانتے جانتے کم نکی دے کر دے. ہم بھی یہی کام کرتے، چھوڑنا نہیں ہے. جہاں کام ملے پکڑ لو، کرتے جانا، کیونکہ میں نے بھی تو ثواب لینا نا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں وہ کیا کہتے ہیں ساروں کام پہ لگا، کہتا یار لکڑیاں کٹھیاں کرنے والا کام ہے، فلانا پکا لو نا، اے مندے سرکار میں نے بھی کام کرن دیو نا، کیونکہ ہم نے بھی کام کرنا، صرف کروانا نہیں ہے، ہم نے بھی کرنا. اس لیے جو ہے نا ہمارا کیا کہتے ہیں وہ ایک دوست نے کہا یار تیرے نال دا کوئی بن نہیں سکتا، اسی نا دیکھیا نہیں. میں کہا میرے نال دا بننا بھی نہیں پاگلو، اے کہہ کے تسی باہر نہیں بھج سکتے کہ تہاڈے نال دا اسی بن نہیں سکتے. دوڑ جاؤ، دوڑن نہیں داں گا. میرے نال دے نہ بنو، اپنے نال دے بن جاؤ، یہو جہے اگے وہ جہے بن جاؤ.
بھجنا نہیں، دوڑنا نہیں، جتنے ہیں آ جاؤ میدان میں، کیونکہ آپ ہی شہکار ہیں، آپ ہی شہکار۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں ہر چیز کی تحقیق کر لیتا ہوں۔ مثلا دیوبندی بریلوی میں کیا فرق ہے جی؟ 4 کفری عبارتوں کا فرق ہے، دونوں کوئی دل، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث اور کیا کہتے ہیں اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ اصول قانون کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں صحیح حدیث سے عمل کر دیا، پر یہ نہیں دستے کہ صحیح حدیث سے عمل کرنا حکم کنے دیتا ہے۔ میں کہ اہل تشیع، میں کہ باہر ہی نہیں، اہل دین ہے، مسلمان ہی نہیں، باہر کر دیا۔ میں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تحقیق کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں کہ حق کو تلاش کرو، ایسے گلا ہی کوئی نہیں۔ بندے کو پہچاننا کون سا مسئلہ ہے کہ بندہ کیا ہے، اینڈ کر کے پہچانے جانے، ہر بندے کا پتہ لگ جاتا ہے، خود ہی بولنا شروع کر دیتا ہے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ آپ کو سمجھ آئے گی بندے نے کہڑی گل نام بھی ہوتا بندہ وہ باڈی لینگویج بولتی، وہ تو دسنا پہنتا کہ میں کی ہوں۔ سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر فرض کرے میں کوئی کام کہتا ہوں، کام ہو جاتا ہے، تو میں اپنے توکل پہ رہتا ہوں، کام ہو گیا، توکل پہ رہتا ہوں، کام ہو گیا، میں کسی کا محتاج نہیں ہوا۔ لیکن جس نے کام نہیں کیا میں اس سے پوچھتا بھی نہیں، تو کیوں نہیں شامل ہوا؟ اس لیے کہ اس کا پوچھنا بنتا نہیں نا۔ اگر یار کی بات پر اس نے لبیک نہیں کہا تو یار کیسے ہو؟ تو لبیک نہیں کہا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جو ہیں لبیک کرنے کے لیے، وہ تکلیف میں ہوگا ہم اس کا ساتھ ضرور دیں گے، تو عادت نہیں ہے ہمیں ساتھ چھوڑنے کی۔ ایک اور بات، مجھ سے کسی نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہو نا بیٹے، میں اس کو چھوڑتا نہیں، یاد رکھ۔ اور جب اگر کسی اس وقت اس کے کام آنا تو مجھے نیکی سے یاد آئے کہ نہیں میں نے پیار کیا، میں کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کسی کی ضائع نہیں ہونے دیتی۔ یہی میرے رب کی صفت ہے، وہ ایک چھوٹی سی بھی نیکی کسی کی ضائع نہیں ہونے دیتی۔ پتہ کون سی نیکی پر کسی کو بخش دے؟ اللہ ہے۔ تو کوئی گلا سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ٹھیک ہے۔ جو کیا کہتے ہیں خلافت راشدہ تھی نا، تو یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں تک تھی، لیکن خلافت ختم نہیں ہوئی تھی۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی تھی لیکن خلافت ختم نہیں ہوئی۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تو وہ بھی خلافت ہی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ بادشاہت بنتی ہے کو حضور کی حدیثیں ملتی ہے کہ 30 سال تک یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن خلافت رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر بھی خلیفہ تھے اور وہ بھی خلیفہ راشد میں آتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بھی خلیفہ راشد میں آتے ہیں، کیونکہ 12 خلفاء کا ذکر آتا ہے جہاں پر ان کا بھی نام آتا ہے کہ ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ راشد میں تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اتنا کام کیا تھا کہ لوگ جو عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ کیا کہتے ہیں دلدلے کے ساتھ اسلام میں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جزیہ ختم ہو جائے گا، کہتے تمہیں جزیہ کی پڑی ہے، مجھے اسلام کی پڑی ہے، جزیہ نہیں چاہیے، اسلام چاہیے۔ لیکن ان کے دور میں بہت سے عیسائیوں نے یہودیوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے وہ بھی خلیفہ راشد میں سے گنے جاتے ہیں، 12 خلفاء میں سے گنے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ بھئی خلافت ختم ہو گئی تھی، خلافت نہیں ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی خلیفہ امام مہدی کو بھیجنا ختم نہیں ہوئی، وہ آخری 12واں خلیفہ جو ہوگا نا وہ امام مہدی ہوں گے جن کی بیعت کی جائے گی، جن کو خلیفہ راشد میں سے گنے جائیں گے۔ باقی 4 یہ آتے نا 4 باقیوں کا پتہ نہیں کون کون ہے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی خلیفہ میں شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مالک میرے پروردگار رحمتیں دے، برکتیں دے، خوشیاں دے، نعمتیں، عذاب ٹال دے، سکھ دے، سکون دے، مشکلیں دور فرما دے، آسانیوں میں ڈال دے، تیرا پتہ لگے، تیری طرف چلتے نظر آئیں، تیرا حکم مانتے نظر آئیں، تیرے لیے جان دیتے نظر آئیں، تیرے لیے شہادت کا درجہ پائیں، اپنا ایمان بچاتے نظر آئیں، دوسروں کو ایمان دیتے نظر آئیں، خلوص کی دولت سے مالا مال ہوتے نظر آئیں، پاک صاف لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا نظر آئے، ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ دیندار بن کر دکھائیں، کعبے کو بچانے والوں میں ہمارا بھی نام آئے، قرآن پاک کو یاد رکھنے والوں میں ہمارا بھی نام آئے، قرآن کو آگے پھیلانے والوں میں ہمارا بھی نام آئے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ حضور چلتا پھرتا قرآن ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی یہی سمجھا جائے کہ ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم بھی چلتا پھرتا قرآن بن جائیں، عمل کریں تیرے لیے کریں، جزا مانگے تجھ سے مانگے، ثواب مانگے تجھ سے مانگے، درجہ مانگے تجھ سے مانگے، ہمارے دل پر حکومت تیری ہو، ہمارے وجود پر حکومت تیری ہو، ہمارے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے۔ دوستوں کے رزق میں اضافہ فرما، ایمان میں اضافہ فرما، صبر میں اضافہ فرما، شکر میں اضافہ فرما، توکل میں اضافہ فرما، ان کے دن بدلتے نظر آئیں، راستے بدلتے نظر آئیں، آگے بڑھتے نظر آئیں، بار بار ہم تیرے در پر آنے والے بنے، تیرے نبی کو سلام کرنے کے لیے آئیں۔ یا اللہ وہ مقام عطا فرما کہ یہاں پر بھی ہو تجلیاں وہاں والی پڑتی ہو، وہ مقام عطا فرما کہ مومن کی شان خانے کعبے سے زیادہ ہے، ہمیں وہ مومن بنا دے
جس کی شان خانہ کعبہ سے زیادہ ہو. جو عمل کرتے ہیں یا اللہ تیرے لیے اس پر جو ثواب دیتا ہے، یا اللہ جو تو اس پر اجر دیتا ہے. حضور کو تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جتنے با ایمان دنیا سے چلے گئے، جو زندہ موجود ہیں، جو آنے والے، خاص طور پر اپنے دوست ذیشان کے اس کے والد صاحب کو کرتے ہیں. ان کی پہلی رات قبر میں ہوگی، بلکہ پہنچ چکے ہوں گے، جیسے دفنایا گیا ہوگا آگے ہوں گے منکر نکیر. یا اللہ ان کے لیے ثانیہ پیدا کر، ان پر مہربانیاں کر. ہمارا باپ ہے، ہمارے دوست کا باپ ہے، یا اللہ اس کو معاف کر، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی قبول فرما، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر، مہربانی فرما. ایک دوست ہمارے شیخپور میں حرم، ان کے والد صاحب بھی دنیا سے چلے گئے، آج ہی گئے. یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، ان کے بھی درجے بلند فرما. میرے مالک میرے پروردگار، ہمیں وہ مسلمان بنا جس کا قبر انتظار کرتی ہے کہ تو میرے اندر آ کے ذکر کرے گا، تیرے وجہ سے میرے اندر نور پیدا ہوگا، تیرے وجود کی وجہ سے روشنی پیدا ہوگی. یا اللہ ہمیں وہ مومن بنا. میرے مالک میرے پروردگار، حشر کے دن جب اٹھے تو سرکار کے ساتھ اٹھے، اور حضور علیہ السلام ہمیں اپنی صف میں داخل فرمائے. ہمیں کہیں دوڑنا نہ پڑے، حضور کے ساتھ ہی کھڑے نظر آئیں. حضور مقام محمود کو دیکھتے نظر آئے، ہم ان کو دیکھتے نظر آئیں. مہربانیاں فرما، ہمیں اپنا بنا، تمام غموں سے بے نیاز فرما. میری نسلوں میں خیر لکھ دے، میرے دوستوں کی نسلوں میں خیر رکھ دے، میرے رشتہ داروں کو اپنی پناہ میں لے. میرے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سارے کے سارے جنت میں جائیں. یا اللہ ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں مگر بے ایمان نہ ہوں. تیری محبت ہمارا حوصلہ بڑھاتی چلے جائے. کرم کر دے، رحم کر دے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.